والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. درود شریف پڑھو. جن ساتھیوں نے درود پاک پڑھے ہاتھ کھڑا کرو. جزاکم اللہ.
تھوڑی تھوڑی ہمت کر کے بھی ہو جائے گیندوں پہ چھوٹو جزاکم اللہ ملو تھوڑا جا جیندہ عقیدہ ہے نا کہ اسی تے بیٹھ کے درود پڑھیے کہ اللہ پاک فرشتیاں کے ذریعے بارگاہ نبوت پہنچاتا ہے وہ اچھی آواز نہ درود پاک پڑھو قابل سے احترام میرے عظیم بزرگوں دوستوں بھائیوں اسٹیج تے تشریف فرما معزز محترم علماء کرام ساڑھے عظیم مہمان خاندان نبوت دے چشم و چراغ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری ثالث دامت و فیض العالیہ ساڑھی اس مجلس دے سرپرست استاد القرآ حضرت مولانا قاری بشیر احمد رحیمی صاحب مولانا ابراہیم بشیر صاحب مولانا سبی اللہ فاروقی صاحب حضرت مولانا قاری انیس الرحمن عابد صاحب میرے بھائی مولانا سلیم طارق مولانا یوسف صاحب مولانا عطا اللہ صاحب اللہ پاک ان سب کی زندگی کی برکتاں فرما دے میرے میزبان قاری سیف اللہ خالد صاحب مولانا عبید اللہ ندیم صاحب جنہوں نے پروگرام اپنے مدرسے دے طلباء دی حوصلہ افزائی واسطے دستار بندی واسطے منعقد کیتا ہے اللہ اس ادارے نو ہمیشہ قائم دائم رکھے آمین دو مہینے تو بعد کسی جلسے دے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تسی حضرات دی دعاواں نال علماء دی شفقت اور نظر نال اللہ نے صحت تو بھی نوازیا اور اللہ نے اپنی خدمت بھی قبول فرمایا تسی تھکے تے نہیں اکے ہو بعد دفعہ بندوں کا تھکیا نہیں ہوتا لیکن اکیا ہوتا ہے جس طرح تھی بیٹھے ہو نا اس طرح دے ترس آ رہے تھوڑے پکے نے اپنی گل اچھا بھائی جن کا دل اس چیز تے خوش ہے کہ اسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں اونچی آواز نال کہ سبحان اللہ جزاکم اللہ دنیا دے اندر جتنی قیمتی چیز ہوندی ہے انہوں رکھن دی تھاں بھی اتنی ہی قیمتی ہوندی ہے دیکھو نا لوہا ہے ان کی قیمت دے حساب نال وہ اسی طرح رکھیا جاندہ ہے کسی نے اگر سڑیے والی دکان رکھی ہے تو باہر بھی پیر ہویا ان کی قیمت دے حساب نال لیکن اگر چاندی تے سونا ہوئے تو کوئی بندہ انہوں منجے تھلے سرانے تھلے تو ان پنجابی سمجھ آندی ہلو تھوڑے مول صاحب ذرا تھوڑا نیند شیند ہٹاؤ جتنی قیمتی شے ہوئے انہوں رکھن دی تھاں بھی اتنی قیمتی ہوندی ہے سونے دے مطابق ایک ماشا ہوئے یا ایک تولا
بندہ ڈبیا بناتا ہے، پھر انہوں بنا کے انہوں سنبھالتا ہے، پھر اندر رکھتا ہے، انہوں سیف الماری چ لیا کے تالا لاتا ہے، کیونکہ دوبارہ لین کی ہمت بولو نہیں ہوندی، انہوں سنبھالتا ہے۔ پانی بالٹی چ پرو، ٹپ چ پرو، ٹھڈا ماریا ڈگ پیا، دوبارہ پھر بھر لو۔ دودھ وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو مائی کہندی ہے پوترے نو سام کے رکھی، مطلب بلی منہ مار جائے خالص بڑا اوکھا لگتا ہے۔ جنی چیز قیمتی ہوئے گی رکھن کی تھان بھی اتنی قیمتی ہوئے گی۔ میاں میں نہیں کہندا کہ تورات قیمتی نہیں، انجیل قیمتی نہیں، زبور قیمتی نہیں، پر قرآن ورگی قیمت تے کسے دی نہیں نا۔ قرآن ورگی قیمت تے کسے دی نہیں نا۔ اللہ انی قیمتی کتاب، انی اعلیٰ کتاب، انی اچھی اور شان والی کتاب، اینو رکھن کی تھان کیڑی ہوئے گی؟ کیونکہ تیرے ہاں قرآن دا مقام بڑا ہے، تیرے ہاں قرآن دا مرتبہ بڑا ہے، تیرے ہاں قرآن دی عظمت بڑی ہے، تو اینو شانہ نال نوازیا ہے، تو اینو عظمتہ دیتیاں نے، تو اینو پڑھن والے نو اچھا کیتا ہے۔ اللہ اینو رکھن لئی تھان کیڑی رکھی ہے؟ کوئی تھان تے دسنا جتھے قرآن رکھنا ہے، جتھے قرآن محفوظ کرنا ہے، جتھے قرآن لے آ کے تو جمع کرنا ہے، جتھے اتار کے لوگوں دی ہدایت فیصلے کرنے نے۔ اللہ فرماتے نے قرآن بھی اچھا، اینو رکھن دی تھان بھی اچھی۔ میں کیا وہ تھان کیڑی ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ دا سینہ ہے۔ قرآن تو بھی قیمتی کوئی نہیں، کہ سینہ مصطفیٰ تو بھی قیمتی تھا کوئی نہیں۔ اللہ نے چن کے لیا کہ میرے مصطفیٰ دے سینے تے رکھتا، پھر اندہ رکھیا کہ اتھوں پھر سپلائی ہوئی نا جنہ دے سینے اجے، تے اونا ورگے سینے بھی کسے دے او بھی با کمال نہیں۔ تے جنی قیمتی چیز ہوئے گی انہوں رکھن دی تھا بھی قیمتی ہوئے گی۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، ٹیلی زبان اللہ دینا کر، اور میرا بائی پاس ہویا تو اسی دے ثابت دل بیٹھے ہو، وانو تے اللہ پاک حفاظت دے رہے، صحت دے رہے سارے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اندر پیر رکھ دینے، کیڑے پیر؟ جنہ پیرا دی عظمتاں کائنات اندر کسے ورگی کوئی نہیں۔ اللہ نے انہاں اونچیاں شاناں دتیاں نے، تے میرا آقا اپنے قدم لے کے جدوں اپنے گھروں نکلیا نا، تے قسم خدا دی او کر ختیجہ دائے، نہیں میاں او دربار اماں ختیجہ دائے، تے اج جدوں میرا سونا نکل کے گھروں نکل کے غار ہیرا ول جا رہے ہیں، تے میں آگیا سونے اج غار ہیرا کی لین چلے ہو، تے میرے آقا کہندے نے اج میرا بستی وچ رہن نوں دل نہیں کردا، اج میرا اس جان اندر بیٹھن نوں دل نہیں کردا۔ میں جدوں مکے دیاں گلیاں وچ پھردا وا تے مینوں لوکاں دیاں زیارتیاں نظر آندیاں نے، کوئی تیاں نوں زندہ دفن کر رہا ہے، کوئی ماں دی ممتا نال مذاق کر رہا ہے، کوئی باپ دے مکان نوں مسل رہا ہے، کوئی بیت اللہ دیاں بے حرمتیاں کر رہا ہے، تے میرا دل کردا ہے اج میں ذرا الگ تھان تے جا کے بیٹھا اور بیٹھ کے ذرا میں اوتھے جا کے اوندے نال گل کراں جڑا دنیا نو بنان والا ہے، اج میں ذرا اوندے نال گل کراں جنے عظمتاں دتیاں نے، اج میں ذرا اوندے نال جا کے دکھڑے سناواں جڑا دکھاں نو جاندا ہے، اج میں ذرا اپنے دل دی گل اوندے نال کراں جڑا دلاں دیاں جاندا ہے، اج میں مکے دے حالات رکھنے نے، تے میں اج انہاں لوکاں دا دکھڑا جا کے انہوں سنانا ہے تاکہ میرے لئے کوئی تسلی دا سامان پیدا ہو جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جدو اپنے گھروں نکلے نا تے ٹک ٹکی نظر بن کے اماں ختیجہ پیچھے کھلو کے تک رہی نے، تے جان والے نو دنیا محمد بن عبداللہ تو جان دیے، جان والے نو دنیا دے اندر
تے جان دیے جان والے نو دنیا دے اندر مکے دا جوان تے شہزادہ تے شریف النفس انسان دی حیثیت نال جان دیے تے میرا نبی قدم چک دیا اس غار پہ کوے دے پہنچ گیا میاں جتھے اج میرے ورگا جوان بھی ایک باری چڑھ جائے تے دوبارہ ہمت نہیں پیندی تے میرا آقا صبح بھی جا رہا ہے میرا آقا شامی بھی جا رہا ہے تے غار دے منہ تے جا کے میرے نبی نے اس تیری غار نو اپنے قدماں دیا نورانیتا نال اپنے قدم دی برکت نال اپنے قدماں دی عظمت نال اپنی جمالیت نال اپنے حسن کمال نال اپنے مقام نال اپنے مرتبے نال جدوں اندھیری کٹھی اندھیری کوٹڑی نو اپنے نور نال نوازیا نا تے جا کے اندر بیٹھے نا تے اپنے رب نال کلام کرنا شروع کرتا اللہ میں محمد اللہ میں تیرا بندہ وا اللہ میں دنیا دے اندر رہندا وا اللہ میں مکے دے حالات تک کے آیا وا میں تیرے نال گل پیا کردا وا میں تک نہیں سکدا تے تو بولدا نہیں پیا تے میرے کول چپ نہیں رہیا جاندا مینوں دس انہاں نوں کیویں سنبھالاں انہاں نوں کیویں سمجھاواں انہاں دیاں زندگیاں دے اندر انقلاب کیویں لیاواں انہاں نوں ماں دیاں قدراں کیویں دساں انہاں نوں انسانیت دا مقام کیویں دساں انہاں نوں تیاں دی عظمتاں کیویں دساں جا کے میرا سونا بیٹھیا تے اللہ نے قرآن دیا نور دیا کرنا نازل کر دیا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ایک قرآن انجے نہیں آیا اندے پیچھے درد مصطفیٰ دا ہے ایک قرآن انجے نہیں آیا اندے پیچھے میرے آقا دے اکھا دے اتھروں نے اللہ دی قسمیں سارے زائد عابد تاجل گزار شب زندہ دار سارے بزرگ غوث ابدال کتب نمازی حاجی مومن تے بزرگ دے دکھڑیے سارے انو جمع کر لئیے اوہ دے اتھروں ایک پلڑے وچ پا لئیے میرے سونے دے ایک اتھروں تے نہیں نہ رل سکتے اے اتھروں میرے آقا دے نے اے رونا میرے سونے دائے اے آنسو میرے میں پیارے مصطفیٰ دے نے تے میرے آقا نے غارے دے اندر بیٹھ کے اللہ دی مخلوق نے اپنے اللہ نے پکاریا تے میرے رب نے قرآن دیتا اے جڑا قرآن جنہیں آ کے ہدایت دیا تمہ پا دیا اے جڑا قرآن جنہیں زندگیاں بدل دیا اے جڑا قرآن جنہیں نور دیا کرنا جاری کر دیا اے جڑا قرآن جنہیں رونقاں دوبالا کر دیا اے جڑا قرآن جنہیں مان عزت عطا کرتی اے جڑا قرآن جنہیں باپ دا مقام دسیا اے جڑا قرآن جنہیں تیاں دے قتل میں روکیا اے جڑا قرآن جنہیں بیت اللہ نو عظمتاں دیا اے جڑا قرآن جنہیں آندے ہی ابو بکر نو صداقت دا پیکر بنا دیتا شان محمد مصطفیٰ عظمت قرآن شان قرآن آئے میرے سونے غارے ہی راتوں پر کے تیز جسم تے کپ کپی تے اپنے گھر پہنچے نہ تے اگوں استقبال کرن لی او کھڑی ہے جنوں جنت دی عورتاں دا سردار کہندے ایک کون ہے انہوں میرے آقا دا سہاگ کہندے نے اے کون ہے انہوں میرے نبی سوچا کہندے نے اے کون ہے انہوں میری ماں کہندے نے مومنہ دے سارا کہندے نے اے کون نے انہوں میاں زارا دی اماں کہندے نے اے کون ہے انہوں زینب تے رقیہ تے ام کلثوم دی گود کہندے نے اے کون ہے اے امت دی ماں وے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے آقا اندر آئے نا تے میرے آقا نو جدو آندے ویکھیا کہنے ویکھیا خدیجہ نے جاندے محمد بن عبداللہ ویکھیا آندے محمد رسول
بھی خیر بڑا لمبا ہے تے موضوع ہے تسی سنتے رہتے ہو تے میرے نبی نے فرمایا کہ بھئی مینوں تے کوئی عجیب جی کیفیت ہوئی ہے سیدھا کہندے نہیں کوئی گل نہیں تانوں کیڑا اللہ نے ضائع کرنا ہے تسی تے امت دے رحم و رحیم ہو امت دے کریم ہو مہمان نواز ہو ہمدرد ہو خیر خواہ ہو تانوں کچھ نہیں ہوندا تینوں کیویں پتہ ہے بھلا مینوں تواڈے نال 15 سال ہو گئے نے رہندیاں میں تواڈیاں سویراں بھی ویکھیاں نے شاماں بھی ویکھیاں نے اج تک تواڈی سوچ وچ مندا خیال نہیں آیا اج تک تسی گندا نہیں سوچیا ہر کسے دا نقصان نہیں کیتا تسی تے ٹکڑا رکھدے ہو انسانیت دا تسی تے غم رکھدے ہو دکھیاں دا تسی تے دعا کردے ہو ہر انسان واسطے تہاڈا دسترخوان بھی وسیع ہے تہاڈا اخلاق بھی عظیم ہے تہاڈیاں گلاں بھی اونچیاں نے تسی تے شاناں والے ہو عظمتاں والے ہو میرے آقا تہاڈا کچھ نہیں بگڑ سکدا کوئی تانوں نقصان نہیں دے سکدا کیوں نہیں دے سکدا میں اپنے لفظاں وچ کہندا وا اس لیے اے اللہ دا محمد ہے اس لیے میرے رب دا آخری پیغمبر ہے اس لیے امام الانبیاء ہے اللہ دی پناہ گاہ دے اندر ہے اللہ اندا محافظ ہے اللہ اندا چوکیدار ہے اللہ نگہبان ہے اللہ دی قسم ہے میرے آقا قرآن لے کے نا مکے دیاں گلیاں وچ نکلے نا ہاں میاں کیڑا مکہ جندے تے کنڈے وچ ہوئے سن ہاں میاں کیڑا مکہ جتھے میاں کوئی کسے دا ہمنوا کوئی سیگا ہاں میاں کیڑا مکہ جتھے ٹوکری ونڈے نہیں جاندے سن کوئی کسے دی تکلیف نوں نہیں جاندا سیگا تے میرے آقا نے اوتھے پیر رکھے نا تے اپنا قرآن جاری کرتا تے کوئی سنن نہیں تیار نہیں اے فرعون دی چوٹی ہے ایتھوں بھی خالی آ گئے اے سٹا دی پاڑی ہے ایتھوں بھی خالی لوٹ کے آ گئے تے میاں زخمی حالت دے اندر میرے آقا اپنے دروازے سے داخل ہوئے تے پچھوں قرآن مچ گیا ہر بندہ تبصرہ کر رہے تینوں پتہ کوئی نہیں عبداللہ دا پتر کہندا ہے میں نبی بن گیا وا بھلا کیویں ہو سکدا ہے اسی مکے دے سردار یتیم نوں نبوت لب گئی او دعویٰ پیا کردا ہے کہ میں ایک خدا دی گل کرنی ہے سارے خداواں دا در بند کرنا ہے اسی یہ گل نہیں چلن دینی تے قریب تو ایک بابا گزریا اودے کان وچ گل پہنچی نا او فوراً پلٹ کے تیرے مصطفیٰ تے آ گیا تے دستک دے کے بوا کھڑکایا تے میرے آقا نے دروازہ کھولیا تے سامنے ابو قحافہ دا بیٹا کھڑا ہے نہیں میاں میرے نبی دا سفر دا ساتھی کھڑا ہے نہیں میاں جوانی دا بھائی کھڑا ہے نہیں میاں تاجر کھڑا ہے نہیں میاں بکریاں چران والا کھڑا ہے میرے آقا نال پھرن ٹرن والا کھڑا ہے میرے نبی دا مزار شناس کھڑا ہے تے میرے نبی نو کہندا ہے گل میں کی پیا سندا وا کہ تسی یہ گل کیتی ہے میرے آقا کہندے نے اگر یہ گل میں کیتی ہوے تے سچی بھی ہوے تے تیرا کی خیال ہے آ ذرا میں ابو بکر دی گل کراں تے حضرت ابو بکر نے کیا ہوئے گا سونیا تسی مینوں نہیں دسیا کہ میں نبی ہاں مینوں نہیں دسیا میں رسول ہاں مینوں نہیں دسیا میں پیغمبر ہاں مینوں نہیں دسیا کہ میرے تے وحی نازل ہوئی ہے میں گل کافرہ کولوں سن کے آیا وا دشمن اسلام کولوں سن کے آیا وا ابو جہل کولوں سن کے آیا وا گل میں انہاں کولوں سنی ہے تے نبی میں بندا وا انہاں تیرے کولوں سنیا تے تینوں نہیں منیا میں انہاں کولوں سن کے تینوں منیا میں کہ بکری کیوں فرمایا میں صدیق جو ہویا میں ہمیشہ غیرہ کو سن کے تصدیق کرتا ہوں ایک قرآن ہے جڑا اج ساڈے سینے جو پہنچی ہے نبوت دے سینے دے اندروں ابو بکر دے قلب
ابو بکر دے سینے وچوں عثمان دے قلب دے اندر، عثمان دے سینے وچوں حضرت عمر دے سینے اندر، میاں سینے دے اندر جنہ پکیزہ کلام ہے انہیں پکیزہ سینے نے آنا میاں ابو بکر دے سینے نو چاک کے دیکھنا، انہاں وچ کوئی غلط نظر نہیں آئے گا، عمر دا قلب تکنا ایتھے بھی غلطی نظر نہیں آئے گی، عثمان وچ چاتی مارنا یہ بھی پاک نظر آئے گا، علی نو ذرا تکنا یہ بھی منزہ نظر آئے گا، اولئک الذین امتحن اللہ، انہاں دا امتحان میرے اللہ نے لیا ہے، انہاں نو میرے نبی میرے رب نے ویکھیا ہے، میرے اللہ نے پرکھیا ہے، میرے اللہ نے چاتیاں ماریاں نے، انہاں نو تو کے میرے نبی دی گود اندر لیا کے بٹھایا ہے، تے دنیا نو دسیا ہے کہ میں اپنے سونے دا قلب اپنے آپ دھوتا ہے، اسی طرح میں صحابہ دے دلاں دا امتحان بھی خود لیا ہے۔ یہ قرآن ہے جو یوں تقسیم ہوتا ہوا ہمارے تک پہنچا ہے، تو میرے آقا کی کہتے ہیں کہ بہترین ہے وہ جڑا پڑھدا تے پڑھاندا ہے، کیوں؟ پہلے دن تو یہ بہترین کو لایا ہے، ادو کائنات اندر میرے مصطفیٰ تم بہتر ہے کوئی نہیں، تو بہترین کلام بہترین متکلم کو لایا، اور انہیں جناب اگے قاری بن کے دنیا نو پڑھایا، تو انہیں جڑے شاگرد تیار کیتے نے نا انہاں تو بہترین بھی کوئی نہیں، انہاں تو چمکدار تے پکیزہ تے مطہر تے منزہ تے معطر بھی کوئی نہیں، انجے تے نہیں کیا سنا صحابی کر نجوم بیئیہم اقتدیتم اقتدیتم، تارا چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے اندی بیسچ نہیں، پر ہے تے چمکدار ہے نا، روشنی دین تو بغیر تے نہیں نہ رہندا، تارا اپنی تھان تے چمکدا تے نظر آندا ہے نا، فرمایا میرے صحابہ کوئی چھوٹے نے کوئی بڑے نے درجات اندر، پر ساریاں نو نورانیت میری حاصل ہے، چمک میری حاصل ہے، میری تربیت کے اندر اس طرح رہنے انہاں کل بیٹھن والا خالی نہیں جائے گا، جس طرح تارے دی روشنی تو بغیر جہان نہیں رہندا، صحابہ دی محبت اور ہدایت تو بغیر جہان نو فائدہ نہیں ہوئے گا، یہ سارے فائدہ دے لے آئے نے، اور انہاں نو تیار میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے، درسگاہ ساڈی بھی ہے، درسگاہ میاں بڑی درس کلاس گاہ دی بھی ہے، درسگاہ میاں کسی دارالعلوم دی بھی ہے، درسگاہ میاں کسی یونیورسٹی دی بھی ہے، پر وہ کیسی درسگاہ ہوئے گی جن کا معلم مصطفیٰ ہوئے گا، شاگرد ابو بکر تے عمر عثمان علی ہوئے گا، ان کی کمالات ہوں گے، وہاں کیسا منظر ہوگا، وہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، تو بہترین کلام بہترین نبی دے سینے نو عطا کیتا، پھر جڑے اگے قرآن نو لین والے سے وہ بھی بہترین، تے قیامت تک اللہ انہاں نو پڑھن والے نو بہترین قرار دے دے، میرے نبی دی زبان فرمایا جاؤ کہہ دو اے سب تو بہترین ہے، اے سب تو بلند ہے، یا اللہ کوئی کہندے فلاں بہترین ہے، اللہ فرماتے نے ہون گے فلاں بڑا چنگا ہے، فرمایا ہون گے فلاں بڑا چنگا ہے، ہاں انہاں دی نظراں وچ ہون گے، پر میں جڑی گل سونے دی زبان تو کہلوائی ہے کہ جڑا قرآن پڑھے تے پڑھائے اے بڑے بہترین نے، اللہ دی قسم ہے قرآن ویسے بھی لوکاں نو بہترین کرن نہیں آیا ہے، آنا میں اس طرح سے گاچ لے جاوا جتھے آمینہ دا چن معلم بن کے بیٹھا ہے، آنے اس طرح سے گاچ لے جاوا جتھے میرے آقا استاد بن کے بیٹھے ہیں، آنا میں اس طرح سے گاچ لے جاوا جتھے میرا پیارا نبی میاں محترم استاد بن کے بیٹھے ہیں، ایک طرح سے گاچ اندر ایک چہرہ صداقت دا ہے، ایک چہرہ عدالت دا ہے، ایک چہرہ سخاوت دا ہے، ایک چہرہ شجاعت دا ہے، ایک چہرہ میاں تکبر تے سیاست دا ہے، ایک چہرہ معاویہ دا ہے، ایک چہرہ حضرت بلال دا ہے، ایک چہرہ حنظلہ دا ہے، ایک طلحہ بھی بیٹھا ہے، ایک ابو ہریرہ بھی بیٹھا ہے، ایک حسن بھی بیٹھے ہیں، حسین بھی بیٹھے ہیں، نہیں میاں عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے
بن کعب بھی بیٹھے نے، اے انس بھی بیٹھے نے، اے سعد بھی بیٹھے نے، اے سعید بھی بیٹھے نے. آخر اس درسگاہ کا معائنہ کرنا. اگر میں اج کہواں میرے سارے درسگاہ دے اندر بیٹھن والے شاگرد کامیابی دی منزل ول جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا کامیاب ہے، یہ بھی بڑا کامیاب ہے. اگر قاری بشیر صاحب کو پوچھو اپنے شاگرداں تے فخر ہے، قاری عتیق صاحب نو پوچھو انہاں نو اپنے شاگرد تے فخر ہے. پر میں قربان جاواں ایتھے کوئی بھی ماڑا نکل سکدا ہے، کسی دے اندر بھی تربیت وچ فرق آ سکدا ہے، کوئی بھی اس درسگاہ چوں نکل کے کمزور پہ سکدا ہے. پر رب محمد دی قسم ہے اے استاد بھی کامل ہے تے شاگرد بھی کامل نے. انہاں وچوں کوئی بھی ناکام کوئی نہیں، کوئی بھی مندا کوئی نہیں، کوئی بھی ماڑا کوئی نہیں. اے انج تلے ہوئے نے جویں دلہن نوں سجائی دے اللہ نے صحابہ نوں سجا کے میرے نبی نوں دتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان قرآن شان صحابہ، عظمت صحابہ، عفت صحابہ، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب. یہ درسگاہ ہی بڑی باکمال ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ابھی میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اے ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں کہ مینوں سنبھالنے والا سونا ہے. عمر بھی کہہ رہے ہیں اج میں ابو بکر نو کہندا وا ارحم امتی بی امتی، اور میں حضرت عمر نو کہندا وا اشتا، اے میں حضرت عثمان نو کہندا وا ازدکم حیا، میں علی نو کہندا وا واقزاہم علی. اے تربیتاں میرے آقا نے کیتیاں نے. آنا میاں اج میاں فاروق اعظم مسجد دے اندر 5 بچیاں دی دستار بندی ہوئے گی. انہاں دے سراں تے میاں پگڑی اور رومال رکھیا جائے گا. شاہ جی رکھن گے یا علماء رکھن گے. اللہ دی قسم ایک پگڑی ایتھے بندی جائے گی، ایک رومال ایتھے دتا جائے گا، اور ایک حشر دے میدان اندر میرا سونا بنے گا. ایک حشر دے میدان اندر VIP بن کے جب حافظ تے قاری کھڑا ہوئے گا انہاں دی استقبال ہوئے گا. اے قرآن دا اعزاز ہے. اے پگڑی نو عام نہ سمجھی، اے قرآن دی پگڑی ہے. اے رومال نو عزت نو عام نہ سمجھی، اے قرآن دی عزت ہے. اے قرآن تے بندیاں دی زندگی سوارن آیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان دے اندر شک کوئی نہیں. کی مطلب اگر ان دے وچ نماز دا حکم ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر روزے دا حکم ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر زکات دا حکم ہے شک کوئی نہیں. ان دے اندر ادب والدین ہے شک کوئی نہیں. ان دے اندر معاشرت ہے شک کوئی نہیں. ان دے اندر ایمان دی رمضان ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر عظمت صحابہ ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر آقا دیاں گلاں نے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر زواج مطہرات دا مقام ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر بنات مصطفیٰ دا ذکر ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر شب زندہ دار دی گل ہے شک کوئی نہیں. ان دے اندر ذاکر دی گل ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر عابد دی گل ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر صدقہ دین والے دی گل ہے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر متقی دی گل ہے تے شک کوئی نہیں. نہیں میاں اگر ان دے اندر کیا گیا ہے کہ صدیق تو بڑا متقی کوئی نہیں تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر کیا گیا ہے عمر دا مزاج تے خدائی مزاج ہے تے شک کوئی نہیں. عمر بولے تے قرآن آوے تے شک کوئی نہیں. ان دے اندر اگر عثمان دی ثقافت نو بیان کیتا جائے تے شک کوئی نہیں. نہیں میاں ان دے اندر رشتہ داریاں نبھان دا انداز تے شک کوئی نہیں. قیامت دیاں
دیا گلاں تے شک کوئی نہیں، سابقہ امتاں دے احوال تے شک کوئی نہیں، یہ قرآن شک کو بھی پا کے تے نیت تیرے ہر گناہ ہر غلطی کو بھی پا کے ایڈے بندے دی زندگی سوارن آئے، شکا تو بعد متقیاں نہیں ہدایت، شکا تو بعد مسلمین نہیں ہدایت، شکا تو بعد مسلم نہیں ہدایت، شکا تو بعد توجہ کرن نہیں ہدایت، شکا تو بعد طالب نہیں ہدایت، شکا تو بعد قاری نہیں ہدایت، شکا تو بعد عالم نہیں ہدایت، شکا تو بعد محبت کرن نہیں ہدایت، شکا تو بعد جڑا قرآن شک کو پا کے جڑا اندے نال پیار کرے اونوں بھی ہدایت، جڑا اینوں پڑھے اونوں بھی ہدایت، جڑا اینوں سیکھے اونوں بھی ہدایت، جڑا اندے لئی قربانی دے اونوں بھی ہدایت۔ یہ قرآن یا ہدایت ہے یا لوکاں لئی کامیابی دا راز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ بڑے حضرات تشریف فرمائیں، مجلس آگے چلتی ہے۔